یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو وہ مرد جن پر زیادتی ہو رہی ہو وہ برا مناتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کا کیوں ذکر کیا ہے، حالانکہ یہاں تو ذکر ان عورتوں کا ہو رہا ہوتا ہے جو مظلوم ہوتی ہیں، ظالم عورتوں کے حق میں بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ اسی طرح جب مردوں کے حقوق کی بات ہو تو وہ عورتیں برا منانے لگ جاتی ہیں جو مظلوم ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی تکلیف کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ظالم مردوں کے حق میں بات کی جا رہی ہے، حالانکہ ذکر مظلوم مردوں کا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے بات پوری سن لیا کریں اپنی رائے قائم کرنے سے قبل، تا بدزنی کے مرتکب نہ ہوں۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ظالموں کی خود پکڑ کرے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و مشاہدین کرام، خاکسار مربی سلسلہ فاران ربانی جماعت احمدیہ مسلمہ کی اس مرکزی و عالمگیر ویب سائٹ www.alislam.org کے پروگرام آسک این امام اردو کی ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے اس پروگرام کا دورانیہ 30 سے 40 منٹ کے لگ بھگ ہوا کرتا ہے، اور اس پروگرام کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اول حصے میں ہم جماعت کی ویب سائٹ سے کسی موضوع پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں آپ کے لائیو سوالات جو ہمیں موصول ہوں، چاہے چیٹ کے سیکشن سے یا بذریعہ ای میل، ہم ان کے جوابات یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سوال پوچھنے کے دو ذرائع ہیں، ایک تو یہ کہ آپ چیٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہیں تو اپنا سوال آپ ہمیں بذریعہ ای میل بھی بھیج سکتے ہیں۔ کئی دوستوں کے سوال ہم لائیو پروگرام میں بعض وجوہات کی بنا پہ نہیں لے پاتے، لہٰذا آپ اپنا سوال ہمیں بذریعہ ای میل بھی بھیج سکتے ہیں، جہاں پہ ہم ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بنیادی تعارف کے بعد یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، urduask@alislam.org۔ اب اس موضوع کی طرف چلتے ہیں جو آج کی ڈسکشن کا ہمارا جو موضوع ہے، جس موضوع کے اوپر آپ کے خدمت میں آج گفتگو پیش کی جائے گی، اس کا ٹائٹل ہے آئلی مسائل اور ان کا حل، عورت بحیثیت گھر کی نگران۔ گھر کی نگران ہونے کی حیثیت میں عورت کا کیا کردار ہے، اس بارے میں سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز ہی کی کتاب آئلی مسائل اور ان کا حل جو ہے، وہاں سے خاکسار آپ کی خدمت میں ایک مضمون جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ اسکرین کے اوپر آپ اس وقت یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں اس کو تھوڑا فونٹ کو بڑا بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی پڑھنے میں نسبتاً آسانی رہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر مستورات سے خطاب کرتے ہوئے انہیں ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، اس کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، ٹکاؤ، گھر کا حساب کتاب چلانا، خاوند جتنی رقم گھر کے خرچ کے لیے دیتا ہے اسی میں گھر چلانے کی کوشش کرنا۔ پھر بعض سگڑ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی رقم میں بھی ایسی عمدگی سے گھر چلا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اتنی تھوڑی رقم میں اس عمدگی سے گھر چلا رہی ہیں، اور اگر معمول سے بڑھ کر رقم ملے تو پس انداز بھی کر لیتی ہیں، بچا بھی لیتی ہیں، اور اس سے گھر کے لیے کوئی خوبصورت چیز بھی خرید لیتی ہیں، یا پھر بچیوں کے لیے جہیز کے لیے کوئی چیز بنا لی۔ تو ایسی مائیں جب بچوں کی شادی کرتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تھوڑی آمدنی والی نے ایسا اچھا جہیز کس طرح اپنی بچیوں کو دے دیا۔ اس کے مقابل پر بعض ایسی ہیں جن کے ہاتھوں میں لگتا ہے کہ سوراخ ہیں، جتنی مرضی رقم ان کے ہاتھوں میں رکھتے چلے جاؤ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں گئے۔
اچھی بھلی آمدنی ہوتی ہے اور گھروں میں ویرانی کی حالت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بچوں کے حلیے، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ جیسے کسی فقیر کے بچے ہیں۔ ایسی ماؤں کے بچے پھر احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے ایسی حالت کو پہنچ جاتے ہیں جب وہ بالکل ہی ہاتھوں سے نکل جائیں، اور اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس اللہ کے رسول نے آپ کو متنبہ کر دیا ہے، وارننگ دے دی ہے کہ اگر تم اپنے خاوندوں کے گھروں کی صحیح رنگ میں نگرانی نہیں کرو گی تو تمہیں پوچھا جائے گا، تمہاری جواب طلبی ہوگی، اور جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے اس کے نتائج پھر اس دنیا میں بھی ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اب تمہارے لیے خوف کا مقام ہے۔ ہر عورت کو اپنے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جب آپ اپنے خاوندوں کے گھروں کی نگرانی کے اعلیٰ معیار قائم کریں گی، بچوں کا خیال رکھیں گی، خاوند کی ضروریات کا خیال رکھیں گی اور ان کا کہنا ماننے والی ہوں گی، تو ایسی عورتوں کو اللہ کا رسول اتنا ہی ثواب کا حقدار قرار دے رہا ہے جتنا کہ عبادت گزار مرد اور اس کی راہ میں قربانی کرنے والے مرد کو ثواب ملے گا، اور پھر ساتھ ہی جنت کی بھی بشارت ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے آپ کو برے کاموں سے بچایا اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی اور اس کا کہنا مانا، ایسی عورت کو اختیار ہے کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت خلیفۃ مسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خواتین کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے 31 جولائی سن 2004 کو جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو عورتیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنے والیاں ہیں، اپنے خاوندوں کی وفادار اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے والیاں ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت اسماء بن یزید انصاریہ سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگیں، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہوں۔ میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو، شرق و غرب کی تمام عورتیں میری اس رائے سے اتفاق کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ مردوں اور عورتوں کے لیے بھیجا ہے۔ ہم آپ پر ایمان لائیں اور اس خدا پر بھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہم عورتیں گھر میں ہی قید اور محصور ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہم آپ مردوں کی خواہشات کی تکمیل کا سامان کرتی ہیں اور آپ کی اولاد سنبھالے پھرتی ہیں، اور آپ مردوں کے گروہ کو جمعہ، نماز با جماعت، عیادت مریضان، جنازوں پر جانا اور حج کے باعث ہم پر فضیلت حاصل ہے۔ اس سے بڑھ کر جہاد کرنا بھی ہے۔ آپ میں سے جب کوئی حج کرنے، عمرہ کرنے یا جہاد کرنے کے لیے چل پڑتا ہے تو ہم آپ کے اموال کی حفاظت کرتی ہیں، لباس کے لیے روئی کاٹتی اور آپ کی اولاد کو پالتی ہیں۔ تو یا رسول اللہ، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ اجر میں برابر کی شریک نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک صحابہ کی طرف پھیرا اور فرمایا کہ کیا تم نے دین کے معاملے میں اپنے مسئلے کو اس عمدگی سے بیان کرنے میں اس عورت سے بہتر کسی کی بات سنی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں یہ ہرگز خیال نہ تھا کہ ایک عورت ایسی گہری سوچ رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے عورت، واپس جاؤ اور دوسری سب عورتوں کو بتا دو کہ کسی عورت کے لیے اچھی بیوی بننا، خاوند کی رضا جوئی اور اس کے موافق چلنا مردوں کی ان تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ وہ عورت واپس گئی اور خوشی سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ بلند کرتی گئی۔ تو فرمایا، جو اس طرح تعاون کرنے والی اور گھروں کو چلانے والیاں ہیں اور اچھی بیویاں ہیں، ان کا اجر بھی ان کے عبادت گزار خامندوں اور اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے خامندوں کے برابر ہے۔ تو دیکھیں، عورتوں کو گھر بیٹھے بٹھائے کتنے عظیم اجروں کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ کا رسول دے رہا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے قرآن کریم کے حوالہ سے عورتوں کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سورہ النساء آیت نمبر 35۔ بس نیک عورتیں فرما بردار اور غیب میں بھی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے۔ غیب میں بھی وہی نیکیوں پر قائم رہ سکتی ہے یا رہ سکتا ہے، وہی شخص فرما بردار ہو سکتا ہے، وہی عورت فرما بردار ہو سکتی ہے، وہی اپنے اور اپنے خامندوں کے رازوں کی حفاظت کر سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اس کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں ہو۔ غیب میں جن چیزوں کی حفاظت کا حکم ہے ان میں اپنے خامند کے بچوں کی تربیت کی نگرانی اور ان کی دیکھ بھال بھی ہے۔ یہ نہیں کہ خامند گھر سے باہر اپنے کام کے لیے نکلا تو عورت نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور بچوں کو گھر میں چھوڑا اور اپنی مجلسیں لگانے کے لیے نکل پڑی، یا بچوں کی تربیت کی طرف صحیح توجہ نہیں دی۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری عورت پر بچوں کی تربیت کی ہے۔ اس کو پورا نہ کر کے وہ نہ صالحات میں شمار ہو سکتی ہیں، نہ قانتات میں شمار ہو سکتی ہیں، نہ اس نسل کی حفاظت کا حق ادا کر سکتی ہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے گھر کی نگران ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ چند نصائح، یہ چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنانا آج کے پروگرام میں میرا مقصد تھا۔ اس ضمن میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے جو لائیو سوالات موصول ہو رہے ہیں ہم ان کی طرف چلیں، بعض اور باتیں خاکسار اسی موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ بعض مائیں ہوتی ہیں وہ اپنی نماز کی طرف تو توجہ کرتی ہیں لیکن اپنے چھوٹی عمر کے بچوں کی نمازوں کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ چھوٹی عمر سے میری مراد اس عمر کے بچے نہیں ہیں جن پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہوتی، بلکہ 10 سال سے اوپر کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان پر اسلامی شریعت کے مطابق نماز فرض ہو جاتی ہے۔ 7 سال سے 10 سال کی عمر تعلیم کی ہے، اس کے بعد سے عمل کی ہے۔ تو وہ مائیں جو نہ بچوں کو نماز سکھانے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، نہ نماز باجماعت پڑھانے کی طرف توجہ کرتی ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی مائیں ہوتی ہیں، بچے ان کے اسکول سے آتے ہیں تو مائیں اپنی نمازیں تو پڑھ لیتی ہیں لیکن بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو مائیں چونکہ باپ گھروں سے باہر ہوتے ہیں، نوکری کارے ہوتے ہیں اور اسی دوران میں بعض نمازیں آ جاتی ہیں، تو شام کی نماز اور فجر کی نماز کے وقت تو باپ گھر پہ ہوتے ہیں تو یہ باپ کی ذمہ داری بن گئی۔ لیکن ظہر اور عصر کی نماز کے وقت جب باپ باہر کام پہ ہوتا ہے، ماں گھر پہ ہوتی ہے، تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو نماز پڑھائے یا بچوں کو نماز کی طرف توجہ دلائے، اور یہ نہ کہہ دے کہ بس میں نے کہہ دیا ہے، یا یہ نہ کہہ دے کہ بس میں نے تو اپنی تو پڑھ لی، کیونکہ جیسا کہ حضور کا اقتباس میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال۔ تو بہرحال ماں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور باپ نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح بعض باتیں اور بھی ہیں، مثلا یہ کہ بعض مائیں ہوتی ہیں نہ وہ خود پردہ کرتی ہیں نہ ہی وہ اپنی بچیوں کو پردے کی طرف تلقین دلاتی ہیں، اور بعض مائیں جو خود تو پردہ کرتی ہیں لیکن ان کی بچیاں پردہ نہیں کرتی، وہ ان کو اس طرح سے توجہ نہیں دلاتی۔ یا بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض بچیاں پردہ کاری ہوتی ہیں اور بعض مائیں جو پردہ نہیں کرتی وہ اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم بھی پردہ نہ کرو، کہ اگر تم پردہ کرو گی تو تمہاری وجہ سے لوگ مجھے کہیں گے کہ تم تو پردہ کرتی نہیں، تمہاری بچی پردہ کرتی ہے۔ تو اس قسم کی بھی بعض خواتین ہوتی ہیں جو بچوں کی تربیت کی طرف سے بالکل غافل ہوتی ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے کاندھوں پر ڈالی اور وہ اس کو ادا نہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اسلامی تعلیمات پر کما حقہ ہم عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو، آمین۔ اب جو مختلف سوالات وغیرہ موصول ہو رہے ہیں، ڈھیر سارے لوگوں کی طرف سے السلام علیکم کا پیغام آیا، آپ سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر صاحب نے دعا کا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے۔ آپ خود صدقہ بھی دیں، دعا بھی کریں، اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ کی خدمت میں بھی خط جو ہے وہ ضرور لکھیں دعا کے لیے۔ سوال آیا ہے کہ کیا انسان کی ہاتھ سے تصویر بنائی جا سکتی ہے، کیا یہ جائز ہے، اور اسی طرح کیا کیمرے سے تصویر بنانی جائز ہے؟ بات یہ کہ کیمرے سے تصویر بنانی جائز اس لیے ہے کیونکہ وہ منو ان انسان کے جو خط و خال ہوتے ہیں وہ منو ان اس کو کیپچر کر لیتا ہے۔ انسان کی جو سکیچ ہوتی ہے، جو انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کے اپنے ہاتھ سے کوئی تصویر بناتا ہے، وہ بہرحال ایکوریٹ نہیں ہوتی، وہ 100% کے قریب تو ہو سکتی ہے لیکن 100% وہ ہوتی نہیں، کچھ نہ کچھ بہرحال
اسکیچ کے اندر کمی بیشی رہ جایا کرتی ہے. اسی لیے جو ہیومن اسکیچز ہوتے ہیں ان کو نہیں بنانا چاہیے، لیکن تصویر بنانے کا جواز بہرحال جو ہے وہ موجود ہے کہ جو تصویر کیمرے کے ذریعے سے بنائی جائے اس کا جواز ہے، لیکن ہاتھ سے بہرحال اس لیے نہیں بنانی چاہیے کیونکہ یہ 100% کیپچر نہیں کر سکتی انسان کے خد و خال کو. علاوہ سے یہ کہ بعض لوگ بعض مقدس ہستیوں کی تصویریں بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہ صرف یہ کہ سوئے ادبی میں بات آ جاتی ہے، چونکہ دوسرا یہ کہ یہ 100% ایکوریٹ ہوتی نہیں اسکیچز، اس لیے یہ اس طرح بھی جائز نہیں کہ مقدس ہستیوں کی اس طرح پہ اسکیچز بنائی جائے، اور عام لوگوں کی بھی اس طرح پہ اسکیچز وغیرہ جو ہیں وہ نہیں بنانی چاہیے. اچھا جی، سوال آیا ہے کہ لفظ عبداللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو لفظوں سے جڑ کے بنا ہے، عبد اور اللہ. عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا عبد. عبد کا مطلب ہوتا ہے خدمت گزار یا خادم یا غلام. تو اللہ کا بندہ، اللہ کا خادم، اللہ کا خدمت گزار یا اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ اس لفظ کا ترجمہ ہے. واقعہ سوال آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نصیحت کیوں کی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں؟ روایت جو آتی ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے دور کے نبی تھے، آگے سے ان کا بیٹا بھی نبی تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. بہرحال یہ بتانا مشکل ہے کہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا، کیا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا یا ابھی نہیں فرمایا تھا. بہرحال ایک زمانہ تھا کہ جس وقت میں حضرت ابراہیم بھی نبی تھے، موجود تھے، اور حضرت اسماعیل بھی نبی تھے اور موجود تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ملک کنعان سے شام کی طرف سے سفر کر کے مکہ آئے، تشریف لائے، جہاں پہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل رہتے تھے. اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے. آپ آئے، آپ نے گھر کے دروازے پہ دستک دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں، اہلیہ تھیں، انہوں نے دروازہ کھولا، اور جس طریق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے گفتگو کی، روایت سے یہ سامنے آتا ہے کہ وہ بہت ہی ایک نازیب طرز کی گفتگو تھی، نازیب طرز پہ گفتگو تھی، جس میں بہرحال ایک ڈس رسپیکٹ کا عنصر پایا جاتا تھا، یا جس رنگ میں بھی انہوں نے بات کی. بہرحال ایک نبی سے اس طرح بات نہیں کی جاتی، ایک بزرگ سے، کسی انسان سے اس طرح بات نہیں کی جاتی، چاہے جائے کہ خدا کتنے جلیل القدر جو ہے وہ نبی سے اس قسم کا گفتگو کیا جائے. اس پر آپ نے اپنی بہو کو صرف اتنا کہا، جس نے غالباً آپ کو پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا، کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اس کو یہ کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل لے. اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، ان کی بیوی جو تھی انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ایک معمر شخص آیا تھا اور اس قسم کے ان کا حلیہ تھا، اور انہوں نے یہ بتایا. تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ وہ بزرگ شخص جو تھے وہ میرے والد تھے، اور ان کے اس قول کا یہ مطلب ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. تو اس میں در حقیقت والدین کی عزت، نبی کا مقام، اور ایک بیوی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھیں. نبی چونکہ قوم کا باپ ہوتا ہے، قوم کا استاد ہوتا ہے، اور اس کی بیوی قوم کی ماں ہوتی ہے اور قوم کی استانی ہوتی ہے. نبی اور اس کی بیوی کے ذریعے سے قوم کے اخلاق جو ہے ان کو سنوارا جاتا ہے. اس لیے نبی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ ایسی عورت کا انتخاب بطور بیوی کے کرے جو بہترین استانی کے اور بہترین ماں کے طور پہ اس کردار کو ادا کر سکے. اور جس خاتون میں یہ ضروری اوصاف جو نبی کی بیوی کے شامل حال ہونے چاہیے نہ ہوں، وہاں پہ پھر مشکلات درپیش آتی ہیں. اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نور فراست رکھتے تھے، لہٰذا آپ نے اس بات کو فوراً بھانپ لیا کہ یہ جو خاتون ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آگے چل کے ایک نبی بننے والے ہیں، ان کے مقام کے لحاظ سے ان کے شایان شان یہ خاتون نہیں چل سکیں گی. قوم میں اعلیٰ اخلاق پیدا
کرنے کی جو ذمہ داری نبی اور نبی کی بیوی کے اوپر عائد ہوتی ہے یہ اس کو ادا نہیں کر سکیں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ان کی جگہ کسی اور سے شادی کر لیں۔ تو مختصر اس کا جو جواب ہے وہ یہ جواب بنتا ہے۔ سوال آیا ہے کین یو پلیز ایڈ آن الاسلام فل PDF ورژن آف فل تفسیر آف سیکنڈ خلیفہ؟ یہ جی ہماری جماعت کی ویب سائٹ پہ آلریڈی پہلے سے موجود ہے، یہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ ہم جاتے ہیں جی الاسلام کے اوپر، ٹھیک ہے، الاسلام پہ جب آپ جائیں گے میں آپ کو یہ جس تفسیر کا آپ نے ذکر کیا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے الاسلام کی ویب سائٹ پہ یہ کہاں پہ آتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا جی الاسلام کا پیج ہے، الاسلام کے پیج پہ آپ آئیں گے، یہ بکس کا سیکشن ہے، آپ یہاں پہ کلک کریں مور ان الاسلام لائبریری، یہاں پہ بکس میں اردو بکس ہوں گی، آپ اس کو کلک کریں، قرآن کریم کا سیکشن کھلے گا، اس کو کلک کریں، یہاں پہ نیچے آئیں، یہاں پہ تفسیر کبیر از خلیفۃ مسیح ثانی، آپ اس کو کلک کریں اور یہ 10 والیوم پورے جو ہیں اس کے یہ یہاں پہ آ گئے۔ لیٹ سے آپ نے والیوم نمبر 1 کھولنا ہے، آپ یہ کھولیں گے، یہ 2 آپشن آپ کے پاس 4 آپشن آ گئی۔ آن لائن بھی کھول سکتے ہیں، PDF جو آپ نے کہا یہ PDF بھی یہاں پہ موجود ہے، گوگل بکس میں کھولنا ہے وہاں سے کھولنا ہے، گوگل پلے کے ذریعے کھولنا ہے وہاں سے کھولنا ہے، تو یہ ہمارے پاس آلریڈی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ سوال آیا ہے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو سوال ہے کہ کیا ابلیس پہلے فرشتہ تھا؟ جواب یہ کہ نہیں جی، ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کانا من الجن، کہ وہ تو جنوں میں سے تھا۔ جن اور فرشتہ 2 الگ الگ مخلوق ہیں، ایک ہی مخلوق کا نام نہیں۔ تو ابلیس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں تو فرما دیا کہ یہ ایک الگ مخلوق تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ پھر یہ جو سوال تھا کہ فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، حالانکہ حکم تو فرشتوں کے لیے تھا، تو ابلیس کے انکار کرنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ تو اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ملائکہ جو تھے، فرشتے جو تھے، ان کو جب حکم دیا گیا تو مراد یہ تھی کہ فرشتے بھی اس حکم کی تعمیل کریں اور فرشتوں کے ماتحت جو مخلوق ہے وہ بھی اس کی تعمیل کریں۔ گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ملائکہ کے تحت ہے، ملائکہ کے ذریعے ہی کائنات کے ذرے ذرے کو چلایا جاتا ہے، اور کائنات کی مخلوق میں ابلیس کا وجود بھی شامل تھا اور وہ بھی فرشتوں کے ماتحت آتا تھا۔ تو جب فرشتوں کو حکم دیا تو وہ حکم صرف فرشتوں کے لیے نہیں بلکہ اس کی غرض یہ بھی تھی کہ پہلے خود عمل کرو، پھر اپنے ماتحتوں کو اس حکم کے بارے میں بتاؤ تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ ماتحتوں میں سے ایک ابلیس تھا جس نے انکار کر دیا۔ رہ گئی بات فرشتوں کی، ابلیس اس لیے بھی فرشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ تحریم میں اور ایک اور جگہ یہ بیان فرمائی، یفعلون ما یؤمرون، کہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی۔ بس یہ کہہ دینا کہ جی ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا، یہ بات قرآن کی روح سے غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ اس سے وہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا جو ہاروت ماروت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے، انہوں نے نافرمانی کی، تو فالن اینجلز کا جو کانسیپٹ ہے عیسائیت میں وہی بعض مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، کہتے ہیں ہاروت ماروت 2 اینجلز تھے، زمین پہ آئے، کسی عورت پر فریفتہ ہو گئے، اور غالباً پتہ نہیں کیا نام بتاتے ہیں اس عورت کا، کہتے ہیں جی وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے، انہوں نے فعل بد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب یا تو اسی دنیا میں سزا پالو یا اگلے جہاں میں سزا پالو۔ تو فرشتے چونکہ جانتے تھے کہ قیامت کی سزا برداشت نہیں ہو سکے گی، انہوں نے کہا ہمیں اسی دنیا میں سزا دے دو۔ تو مولویوں نے اس قسم کی روایتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بابل میں ایک اندھا کنواں ہے جس میں ہاروت ماروت 2 فرشتے الٹے لٹکے ہیں، حالانکہ خود اپنی طرف سے اس قسم کی فضول روایات لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، کوئی ان میں حقیقت نہیں ہے۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ضمنی بات بھی آ گئی۔ دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کے متعلق یا ان سے واقعے سے متعلق جو بھی سوال آئے، آدم علیہ السلام کے اوپر باقاعدہ ایک پروگرام میں نے چند ماہ پہلے کیا تھا، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز کا جو سیکشن ہے اس میں جائیں، چند مہینے پیچھے کی ویڈیوز کھولیں، وہاں پہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ حقائق کی روشنی میں اس ٹائٹل کی ایک ویڈیو ملے گی جس میں پوری ڈیٹیل میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع سے لے کے آخر تک میں نے بیان کیا ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں
وہاں پہ ان تمام سوالات کے جواب بھی میسر ہے. چلیے سوال آیا، کہتے ہیں جی مہدی علیہ السلام جن کو آنا ہے تو وہ کیا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں؟ بات یہ ہے کہ احادیث میں وضاحت کے ساتھ اور قرآن پاک میں اشارتاً ایک امام مہدی کے مسیح موعود کے آنے کا ذکر ہے. سورہ صف میں اس آنے والے موعود کا نام احمد بتایا گیا. احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، صفاتی نام، اور اس آنے والے موعود کا بھی نام جس کو امام مہدی کہتے ہیں. بعض روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آنے والے کا نام احمد ہوگا. تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہم احمدی مسلمانوں کے نزدیک وہی امام مہدی مسیح موعود ہیں. مرزا جو ہے یہ ایک کاسٹ ہے، غلام جو ہے وہ خاندانی نام ہے، اور ان کا اپنا ذاتی نام جو ہے وہ احمد ہے. تو یہ وہی پیشن گوئی جو قرآن و حدیث میں اور علماء سلف نے بیان کی تھی کہ آنے والے امام مہدی مسیح موعود کا نام جو ہے وہ امام مہدی ہوگا، وہ احمد ہوگا علیہ السلام. تو وہ اس طرح پہ پوری ہوتی ہے. اب رہ گیا سوال یہ کہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ امام مہدی الگ ہے، مسیح موعود الگ ہے، یہ تو دو وجود ہیں. حالانکہ بعض ایسی روایات بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مثلا سنن ابن ماجہ میں روایت آتی ہے، بعض اور جگہ پہ بھی آئی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے کہ آنے والا اس امت میں جو مہدی ہے وہی مسیح موعود ہے، جو مسیح موعود ہے وہی امام مہدی بھی ہے، یعنی ایک ہی شخص کے دو نام ہیں. تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی دعویٰ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے. اس ضمن میں کافی پروگرام، بلکہ ایک پوری سیریز ہم نے آسک این امام اردو کے تحت پیش کی ہوئی ہے. آپ ہمارے پچھلے پروگرام کی لسٹ کھول کے دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو مزید جو حقائق ہیں اور دلائل ہیں وہ آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. سوال آیا ہے کہ کیا گانے سننے گناہ ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو لغویات میں ڈال دے، ہر وہ چیز جو انسان کو روحانیت سے دور لے کے چلی جائے، اس سے انسان کو، مومنوں کو بچنا چاہیے. اس بات کا فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو آپ کی روحانیت سے دور لے کے جانے والی ہے. اگر کوئی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے کے جاتی ہے، آپ ایسی کوئی چیز سنتے ہیں جو آپ کی توجہ اللہ اور اس کے دین سے ہٹا کے کسی اور طرف لے کے چلی جائے، تو بہرحال وہ لغویات میں شامل ہو جائے گی، اور اس سے گریز کرنا جو ہے وہ بہرحال بہتر ہے. سوال آیا ہے، کہتی ہیں کہ جی اگر خاوند جماعت اور خلیفہ وقت کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا تو کیا اس عورت کو اپنے خاوند کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ خاوند ہے تو احمدی، اور ہے بھی، اگر اس نے خلیفہ وقت کی بیعت کی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بہرحال نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر ایسا شخص خلافت کا باغی ہو اور بیعت سے نکل جائے تو ایسے ضمن میں آپ خلیفہ وقت کو لکھ کے ڈائریکٹ حضور سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو بہرحال اس معاملے میں بہتر تو یہی ہے کہ جو بھی ذاتی حالات ہوں ان کو خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھ کے براہ راست خلیفہ وقت سے رہنمائی لی جائے. لیکن اگر خاوند بیعت کنندہ ہے، یعنی اس نے بیعت کی ہوئی ہے خلیفہ وقت کی، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنی جائز ہے، پڑھی جا سکتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل اصول جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو دعائیں جو ہے، نمازیں جو ہیں، وہ تو متقیوں کی قبول فرماتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی امام بھی متقی ہو اور مقتدی بھی متقی ہوں. تو امام کے لیے بھی متقی کی شرط ضروری ہے کہ امام ایسا انسان ہو، ایسے انسان کو امام بنایا جائے جو تقوی کی راہ پر چلنے والا ہو. تو وہ شخص جو خلافت کا منکر ہو، جو امام وقت کا منکر ہو، تو ان کے بارے میں پھر یہ انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ایسا شخص جو امام وقت کا منکر ہے کیا وہ متقی ہو سکتا ہے.
سوال آیا ہے ایک عورت جو ساری عمر قربانی دے اپنے بچوں کے لیے اور خاوند کے لیے لیکن پھر بھی خاوند قدر نہ کرے تو پھر وہ عورت کیا کرے؟ بات یہ ہے کہ بعض چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتی ہیں. اگر ایک عورت نے اپنے خدا کی خاطر اپنے فرائض کو سر انجام دیا لیکن اس کا خاوند اس کی قدر نہیں کرتا تو اس نے وہ ساری چیزیں اپنی خاوند کی خاطر تو نہیں کی، اس لیے کی تھی کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی تھیں کہ عورت پہ یہ باتیں لازمی ہیں. ٹھیک اسی طرح کہ ایک انسان نمازیں پڑھتا ہے تو نمازیں کسی انسان کے لیے تو نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو. ٹھیک اسی طرح پہ ایک عورت جو اپنے فرائض انجام دیتی ہے لیکن اس کا خاوند قدر نہیں کرتا، تو خاوند اگر قدر نہیں کرتا تو وہ اس کا نقصان ہے. قیامت کے روز اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا ہے. وہ عورت تو سرخرو ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنے فرائض ادا کر دیے، لیکن وہ مرد جس نے قدر نہیں کی، جس نے اسلام کی اس تعلیم پر عمل نہیں کیا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو اس نے تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی قدر ہی نہیں کی، ناشکری کی، تو اس کا معاملہ تو بہرحال خدا کے ساتھ ہے. اور ایسی عورت جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ تمام قربانیاں دیں، اس کو اس کا اجر بہرحال اس کے رب سے مل جائے گا. بعض لوگ سنت نہیں پڑھا کرتے، کیا یہ واجب ہے؟ بات یہ ہے کہ سنتیں پڑھنا ضروری ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے ساتھ سنتیں پڑھتے تھے تو جو سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. اس لیے سنتیں گو فرض تو نہیں لیکن فرض سے ایک درجہ نیچے ضرور ہیں. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام اختیار کیا، آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت کو چھوڑتا ہے وہ مجھے چھوڑتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا کیا یہ نیکی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، تو یہ بدی ہی ہوگی. لہٰذا سنتے جو ہیں وہ بہرحال انسان کو ضرور پڑھنی چاہیے. سوال آیا ہے عورت قبرستان کیوں نہیں جا سکتی؟ بالکل جا سکتی ہے. صرف جس چیز کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان میں جب جنازہ لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تاکہ تدفین کی جائے، اس وقت ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، بعد میں چلی جائے، جا کے دعا وغیرہ کر لے. اور اس میں بھی پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب تدفین ہو رہی ہوتی ہے تو عورتیں چونکہ اس طرح سے اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتی، زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، بعض دفعہ نوحہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا بعض دفعہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ پا کے ہو سکتا ہے کوئی غلط قسم کی کوئی بات ہو جائے، کوئی غلط حرکت ان سے ہو جائے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یا جو کوئی مکروہ فعل ہوتا ہے. اس وجہ سے اس بات کے پیش نظر یہی تعلیم دی گئی کہ تدفین کے وقت بہتر یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ قبرستان نہ جائے، جب تدفین ہو جائے اس کے بعد جائے، جا کے دعا کرے. اس چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ بعد میں نہیں جا سکتی. طاہرہ صاحبہ کی طرف سے، طاہرہ بشیر صاحبہ کی طرف سے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل سنائے جی. ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی حضور انور کو بھی دعا کے لیے لکھیں، خود بھی دعا کریں اور کوشش بھی پوری کریں. سوال آیا ہے اگر ایک بیوی اپنے فرائض خلوص نیت سے نبھا رہی ہو اور شوہر خرچ کے معاملے میں بھی اس سے تعاون نہ کرے اور اپنے سب گھر والوں کی ذمہ داری بھی اس پہ ڈالے، پیرنٹس کے علاوہ باقی سب بھائیوں کی، ایسے میں اطاعت فرض؟ بات یہ ہے کہ صرف وہ سچویشن جس میں خاوند دین سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہو اس میں اس کی اطاعت لازم نہیں. دین سے ہٹ کے جو بات کی جائے اس میں کسی کی بھی اطاعت لازم نہیں. ہم نے اطاعت کرنی ہے دینی معاملات میں. تو اگر دین کے خلاف جا کے کوئی بات ہو رہی ہے، مثلا خاوند کوئی اپنی بیوی کو یہ کہ تم نماز نہ پڑھو، تو اس میں اس نے خاوند کی اطاعت نہیں کرنی. تو یہ مضمون بھی سمجھنے والا ہے کہ کن چیز میں اطاعت کی جاتی ہے، کن چیزوں میں نہیں کی جاتی. باقی رہ گئی یہ بات کہ جی خاوند تعاون نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو توجہ دلانی چاہیے. اگر آپ کی بات سے آپ کا خاوند جو ہے یا نہیں سنتا، ان کو نہیں سمجھ آتی، تو پھر کسی خاندان کے بڑے کو بیچ میں انوالو کرنا چاہیے، یا جماعتی طور پہ جماعتی مربیان وغیرہ ہوتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، ان کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے مدد کے لیے، یا جو بھی نظام ہے، نظام کے تحت جن کی بھی ذمہ داری ہو ان کو انوالو کیا جائے تاکہ وہ توجہ دلائیں. بہرحال توجہ دلانے سے
ایک کاؤنسلنگ کا ایک پہلو نکل آتا ہے جس کے ذریعے سے امید کی جاتی ہے کہ بہتری کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ریچ آؤٹ بھی نہیں کرتی. اگر کوئی تکلیف میں ہے تو چپ رہتی ہیں اور اس کا ذکر نہیں کرتی. اگر کوئی اس قسم کی بات ہے تو بر وقت اس کے اوپر عمل کر کے نظام جماعت کے پاس آئیں تاکہ جو بھی نظام آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے وہ آپ کی ہیلپ کی جائے. دانیال صاحب کا پیغام ملا ہے. آپ 7ویں کلاس میں پڑھتے ہیں. آپ دعا کے لیے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کے ایگزام اچھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. دانیال صاحب آپ خود بھی دعا کریں, صدقہ بھی دیں, اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی دعا کا خط ضرور لکھیں. چلے جی, آج گو سوالات اور بھی ہیں, لیکن آج چونکہ ایک اور اہم کام ہے جس کے لیے جانا ہے آج, اس لیے پروگرام کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی 30 سے 40 منٹ کا دورانیہ ہے, 35 منٹ سے اوپر ہم آلریڈی پروگرام کر چکے ہیں. وہ دوست احباب جن کے سوال اب وقت کی کمی کی وجہ سے میں آج کے پروگرام میں نہیں لے سکوں گا, ان سے معذرت. جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کی تھی, وہ دوست جن کا سوال آج کے پروگرام میں لائیو نہ لیا جا سکے, آپ اپنا سوال ہمیں بذریعہ ای میل بھیج دیں. انشاءاللہ اول فرصت میں آپ کے سوالات کا جواب بذریعہ ای میل آپ تک پہنچا دیا جائے گا. ای میل ایڈریس اسکرین پہ آپ ہمارا نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے urduask@alislam.org. اسی کے ساتھ خاکسار آخر میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھ کے آج کے پروگرام کو ختم کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. والسلام علی من اتبع الہدی. محمد رسول اللہ.